اچھا، اب بات کی جائے اگر بائیپولر 1 کے اندر مینک فیز کی. مینک فیز کے اندر بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ مینک فیز کے اندر بیسیکلی اس کے 7 کرائٹیریاز ہیں اور 7 کے اندر سے 3 کرائٹیریا فلفل ہونے ضروری ہیں. پھر ہم بائیپولر کے اندر مینک فیز کا کرائٹیریا فلفل کر سکتے ہیں. ادروائز اب جب سے یہ پریکٹس اسٹارٹ ہوئی ہیں تو کافی جگہ پریکٹس ایز سچ فلفل نہیں ہو رہی جس طرح فلفل ہونے کی نیڈ ہے. تو اب اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ لوگ موسٹلی کیا ایشوز کریٹ کرتے ہیں کہ کرائٹیریا کو پوری طرح سے پڑھا نہیں ہوتا اور بہت جلدی لیبلائز کر دیا جاتا ہے پرسن کو. تو اس پہ خاص کیئرفل رہنا ہے کہ بیسیکلی کیا کرائٹیریا ہے اور کس طرح سے فلفل ہوگا اور کس طرح سے آپ نے بعد میں اس کو اسیس کر کے ڈائگنوز کرنا ہے. تو میں آلریڈی بتا چکی ہوں 7 کے اندر سے 3 کرائٹیریاز جب پورے ہو جائیں گے تو مینک فیز کا کرائٹیریا پورا ہو جائے گا. مینک فیز کی ڈیوریشن پہ بات کر لی جائے تو بیسیکلی اس کی ڈیوریشن ہے کہ کنزیکٹیولی یہ سارے جو سمٹمز آئیں وہ 1 ویک تک چلیں. 1 ویک سے شارٹر ڈیوریشن ہو, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اب بات کر لیتے ہیں کہ کون سے ایسے 7 سمٹمز ہیں جس کا میں نے آلریڈی ذکر کیا, ٹھیک ہے. فرسٹ آف آل تو ایکسٹریم انرجی آ جائے گی, گرینڈیوسٹی, سیلف لو, سیلف اسٹیم بہت ہائی چلی جائے گی کہ میں تو سب کچھ کر سکتی ہوں, ٹھیک ہے. سیکنڈلی جو سلیپ ہے وہ بہت ڈکریز ہو جائے گی, ڈکریز نیڈ آف سلیپ ہوگی. تھرڈلی اب اس کے اندر یہ ہے کہ جتنا ٹاکٹیو پرسن کو ہونا چاہیے اس ٹاک سے زیادہ وہ ٹاکٹیو ہو جائے گا, ٹھیک ہے. لیٹس سپوز ایک پرسن پہلے اتنا ٹاکٹیو نہیں تھا. ایک تو وہ پرسن جو آلریڈی ٹاکٹیو ہے, میں نے آلریڈی بتایا ہے کہ اسیسمنٹ کرتے ہوئے ساری چیزوں کے اوپر فور شور رہنا ہے. اب لوگ اسیسمنٹ میں مسٹیکس کرتے ہیں جس کی وجہ سے کرائٹیریاز ہی اچیو نہیں ہوئے تھے اور پھر اسیسمنٹ کی رانگ اسیسمنٹ کی بیس پہ رانگ ڈس آرڈر بھی لکھ دیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یو ہیو ٹو میک شیور کہ جو ڈس آرڈر آپ دے رہے ہیں اگلے کو, جو ڈائگنوز آپ کر رہے ہیں وہ بیسیکلی اس پرسن کے اندر بھی ہو. اب اگر لیٹس سپوز مور ٹاکٹیو, تو مور ٹاکٹیو سے پہلے آپ نے اس کے گھر والوں سے اسیس کرنا ہے کہ وہ پہلے کتنا بولتا تھا یا بولتی تھی. تو بیسیکلی سلیپ ڈکریز ہوئی ہے, مور ٹاکٹیو ہے, اور اس کے علاوہ ایکسٹریم انرجی آ جائے گی. جو ٹاسک اس کو لیٹ سپوز 1 گھنٹے میں کرنا چاہیے اس کو وہ آدھے گھنٹے میں کر لے گی. گول ڈائریکٹڈ ایکٹیویٹیز کبھی بھی اس کی پوری نہیں ہوگی کیونکہ وہ اس سے پہلے ڈسٹریکٹ ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ بہت زیادہ ایکسٹریم کے جو بیہیویئرز ہوں گے وہ ان میں انوالو ہو جائے گی. ہٹنگ میں بھی ہو سکتی ہے یا سیلف انجرنگ میں بھی آ سکتی ہے. ایکسٹریم پہ جو بیہیویئرس آتے ہیں, 7 کے اندر سے لیٹ سپوز اگر 3 پہ بھی پرسن فلفل ہو رہا ہے, 3 سمٹمس بھی اس کے اندر آ گئے ہیں, تو اٹس مین مینک ایپیسوڈ کا کرائٹیریا فلفل ہو گیا. اب اس کے اندر بیسیکلی آپ نے یہ سب کچھ نوٹ کرنا ہے, جج کرنا ہے, اور اس کے بعد جا کے آپ نے ڈائگنوسس اسائن کرنا ہے کسی پرسن کو. اب مینک ایپیسوڈ کے جو سارے فیزز ہیں یہ ڈیو ٹو اینی میڈیکل کنڈیشن نہ ہو, ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی کوئی اور ٹراما وغیرہ کی وہ کنڈیشن سے آؤٹ ہوں, ٹھیک ہے. یہ نہ ہو کہ کسی لو ون کی ڈیتھ ہوئی اور وہ ابھی تک ٹراما کے فیز میں چل رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ تھوڑے سے سمٹمس شو کروا رہے ہیں اور آپ اس کو پکڑ کے مینک ایپیسوڈ کا کرائٹیریا پورا کرتے ہوئے بائی پولر کا ڈس آرڈر اسائن کرتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اگر مینک ایپیسوڈ میں اتنی انرجی نیسیسری ہے کہ پرسن سیلف ہٹنگ اور سیلف انجری بیہیویئر کی طرف آتا ہے تو اس کے اندر ہاسپٹلائزیشن نیسیسری ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو اگر تو ہاسپٹلائزیشن نیسیسری ہے, جیسے پرسنز آپ نے دیکھے ہوں گے ڈفرینٹ فاؤنٹین ہاؤس ہے, PIMH ہے جو لاہور کے اندر ورکنگ ہے اس ٹائم انسٹیٹیوٹس, تو اس کے اندر ہاسپٹلائزیشن پرسن کی نیسیسری ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں پر OPD سسٹم کے ساتھ ساتھ پراپر ہاسپٹل کا سیٹ اپ بھی ہے. لیکن موسٹ آف دی ٹائم سائکیٹرک ڈپارٹمنٹ میں جسٹ ایک سیٹ اپ ہوتا ہے OPD سیٹ اپ, ٹھیک ہے. تو بائی پولر از ناٹ اباؤٹ OPD سسٹم, اٹس اباؤٹ اے کمپلیٹ ہاسپٹلائزیشن ان دی مینک فیز. اگر ہائپومینیا کی بات کی جائے تو ہائپومینیا میں بیسیکلی 4 کنزیکٹیو ڈیز اس کی ڈیوریشن ہے. باقی یہ پورا ہی بیسیکلی مینک ایپیسوڈس کا کرائٹیریا پورا کرے گا. لیکن اب یہ مینک سے ہائپومینک ایسے ڈفرینٹ ہے کہ مینک کے اندر بیسیکلی ہاسپٹلائزیشن نیسیسری ہے اینڈ ہائپومینک کے اندر ہاسپٹلائزیشن نیسیسری نہیں ہے. آپ کے روٹین ورک کے ٹاسک ڈسٹرب ہونا ہے بٹ ناٹ ٹو مچ کہ آپ کو ہاسپٹلائزیشن کی نیڈ ہو جائے. پھر اگر بات کی جائے میجر ڈپریسو ڈس آرڈر کی تو بیسیکلی